نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری آئی ہوئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں اور عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے سب کے مقام کو بلند کر دیا۔ صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کر دیا کہ قرآن مجید میں جب بھی ہم نے دیکھا ہے مردوں کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اگرچہ اس کے ضمن میں مسلمان عورتوں کو بھی خطاب ہے، لیکن مستقل عورتوں کو خطاب نہیں کیا گیا۔ جب صحابیات نے یہ اپنی آرزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی تو اس موقع پر یہ آیات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات آخر آیت تک یہ آیت نازل ہو گئی، جس میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، ڈرنے والے مومن مرد اور اللہ سے ڈرنے والی مومن عورتیں، آخر تک یعنی یہ آیات نازل ہو گئی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تو آج سارے جانتے ہیں، ظاہر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ما خلقت الا لحدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا نہیں کیا گیا مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن ان کی ماں کو کون جانتا ہے کہ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے۔ اب جو ہے ان کی ماں کی جو دعائیں تھیں، اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ میرا بیٹا، کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور میں یہ چاہتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرے، لیکن اے اللہ اس کی تو آنکھیں چلی گئیں۔ یعنی روزانہ درد، کڑن، بے-چینی کے ساتھ دعائیں مانگنا، یہاں تک کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا مبارک ہو تیرے بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس کر دی، اور دوڑی ہوئی بھاگی ہوئی آئی، بیٹے کو جگایا، کہا محمد، کہا جی اماں کیا مجھے دیکھ سکتے ہو؟ کہا اے اماں میری بینائی آ چکی ہے، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ یعنی ماں ایسی تربیت کہ بچے کو یعنی تربیت، علم سکھانا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث تھے، لیکن جو تربیت ہوئی ہے وہ ماں نے کی ہے کہ اب مدرسے میں داخل ہو گئے، اب کھانے کا وقت ہوتا، ماں پکا کر رکھ دیتی، یہاں تک کہ کسی کام کے لیے ماں چلی گئی اور اس دن جب آئے تو گھر میں کھانا نہیں تھا، لیکن انہوں نے عین وضو کیا، نماز پڑھی اور کھانا تلاش کیا تو کھانا مل چکا۔ ماں بھاگی ہوئی آئی، آج میرے بیٹے کا یقین خراب ہو جائے گا، لیکن جب ماں نے پوچھا بیٹا کھانے کا کیا ہوا؟ کہا اماں کھانا کھا لیا، لیکن آج 2 کھانے اور کھانے بھی بڑے مزیدار تھے۔ ماں نے کہا الحمدللہ میرے بیٹے کا یقین بن چکا ہے۔ لیکن آج ہمارے بچے جب روتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ یعنی مائیں تو لوریاں سنایا کرتی تھیں، اللہ کا ذکر کیا کرتی تھیں، آداب سکھایا کرتی تھیں، اور آج ہماری مائیں جب بچہ روتا ہے موبائل کھول کر اور کارٹون لگا کر کے دے دیا جاتا ہے، اور پھر کل کو جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے وہ
ٹی وی اور موبائل کا عادی بن جاتا ہے تو پھر مولوی صاحب کے پاس آ کر کے وہ کہتی ہیں مولوی صاحب دعا کریں ہمارے بیٹے کو ہدایت مل جائے۔ اس لیے یعنی قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو کر کے جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے، اور ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔